بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تقریباً اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کو دین حق کی تبلیغ کرنے کی پاداش میں مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء کی تکالیف ایک جانب ہوں اور میری تکلیف ایک جانب تو میری تکلیف سے بڑھ جائے گی۔ لیکن دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے ظلم و ستم کے بدلے میں جو صبر کا مظاہرہ فرمایا وہ قابل ذکر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا تذکرہ کریں گے، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کے مظالم کے مقابلے میں صبر و استقامت کی کیسی مثال قائم فرمائی۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، چند واقعات بھی آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن مختصر سا نقشہ مظالم کا ملاحظہ فرمائیں جن کا مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ ان جان لیوا مظالم میں جانثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ، سماجی مقاطعہ، قریشیوں کے ستم کا ناختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت انڈیلنا شامل ہیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارے ابرو پر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندھا کیا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیدگی ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بے باکانہ جسارت بھی کی گئی۔ گویا ظلم، ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برتا گیا، لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، عفو درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عزیمت، ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے۔ جب مکہ کے بچے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کے کیا پہاڑ توڑے، اس کا مختصر نقشہ آگے چل کر پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے چند دوسرے واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اصلاح امت میں گزاری، اور اس طویل دعوتی عرصے میں آپ کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کو شدید ترین اور دشوار مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس بارے پڑھ کر اور سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور رحمت کے کہ آپ نے تمام تر صعوبتیں نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کر لیں، لیکن کہیں بھی آپ کا پائے ثبات متزلزل نہ ہوا اور آپ پوری زندگی سراپا صبر و تحمل بنے رہے۔ امت کے درس کی خاطر ایسے ہی چند مزید جگر سوز واقعات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا۔ پیارے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حکم خداوندی کے باموجب اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام فرمانے لگے تو تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آیا اور آپ کو اور آپ کے متبعین کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نامی گستاخ اور سنگدل کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ یہ دلدوز منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو اٹھے اور جلدی سے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ دوستو، یہ نہیں بلکہ اسی طرح کے ظلم و ستم کے نو بنو واقعات کا ایک سلسلہ ہے جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں نہیں ہو سکتا۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے جانے والے ظلم و ستم کے دراز سلسلے کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض بدبخت کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے، آپ کے دروازے پر خون ڈالتے، راستوں میں کانٹے بچھاتے اور آپ کے بدن اطہر پر پتھر پھینکتے۔ یہ بدبخت ایسے خبیث تھے کہ ان میں سے ایک نے سجدے کی حالت میں اتنی شدت سے گردن کو دبایا کہ قریب تھا کہ چشمان مبارک باہر نکل پڑی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور کا گلا خوب شدت سے گھوٹا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے اور حضور کو بچایا۔ اس بدبخت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اور سر کو اس زور سے گھسیٹا کہ داڑھی کے اکثر بال نچ گئے اور اس نے ان کا سر پھوڑ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان کے سر اور منہ پر اتنی جوتیاں ماریں کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر یہی نصیحت فرماتے رہے، کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ یقیناً اپنے رب کی جانب سے دلائل و براہین لائے ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی جو فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں اس کے کندھوں پر ڈال دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اوجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش اقدس پر رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی گردن اور کندھے پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہوتے رہے تھے۔ آخر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بھی کم سن تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر کفار قریش کی اس شرارت سے بڑا صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کے عناد و سرکشی اور شدید مخالفت و مزاحمت کو دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ دعوت حق کا قبول کرنا تو دور کی بات، اسے بند کرنے کے لیے کفار اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہے ہیں اور ہر ممکن حربی و ضربی صورتوں کا بے تامل استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے تبلیغ و اشاعت کے لیے قرب و جوار کا قصد کرنا شروع کیا۔ یاد رہے کہ طائف کا سفر بھی اسی تبلیغی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقلال کا ایک عظیم واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کا تذکرہ یہاں ضروری ہے۔ یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں، اس کو سن کر ہر انسان کا دل پسیج جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف برداشت فرمائیں۔ دوستو، یاد رہے کہ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں محلات بنا رکھے تھے۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبد لیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خاص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبد لیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدبختوں کی بد نصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبھوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے بپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے سے بات کروں۔
اس کے بعد ان حرمان نصیبوں نے طائف کے اوباشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا، شور ہڑبونگ اور ادھم مچاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چپک گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں اور کبھی پیچھے۔ ان کا سر بھی لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کھڑا کر دیتے۔ چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ زخموں کو دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیس سے نالہ و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی کہ جس سے عرش بریں تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ازدی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھی سے کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عذاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ وہاں سے اٹھے، کرن الثعلب پہاڑی سامنے تھی، اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین علیہ السلام جلوہ افروز تھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سن لیا، دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب کا سب دیکھ اور سن لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، مکہ کی دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی حوصلہ اور وسعت ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بدنصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔
قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص سے طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا ہے، چنانچہ اپنے غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان کا نام عداس تھا اور مذبن عیسائی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، انگور پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کا عظیم واقعہ تھا۔ دوستو، یہ تمام دلسوز واقعات کو سن کر مجموعی طور سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت دین کی خاطر نہ جانے کیسی کیسی آفتیں جھیلیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور ہر ممکن طور سے آپ کے پائے صبر و استقلال کو متزلزل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں پیش آنے والی ان ساری صعوبتوں پر جس غیر معمولی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، یقیناً تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نقش قدم پر چلیں اور سیرت طیبہ کو اپنائیں اور مشکل سے مشکل مقام پر بھی صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑیں۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے اور قرآن حکیم کا بھی یہی اعلان ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کام کی اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔